اسرائیل نے شاید مس پریڈکٹ کر لیا تھا، مس کیلکولیشن ہوئی جس طرح بھارت کی طرف سے، ان کو لگا کہ شاید 2-3 دن کے اندر ہی ایران جو ہے وہ گیو اپ کر دے گا، لیکن ایران نے ایک ہفتے تک گیو اپ نہیں کیا. ڈو یو تھنک؟ آئی تھنک یہ بات بھی کچھ حد تک ٹھیک ہے، اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ ایران کو ایک ویک کنٹری سمجھا جا رہا تھا، صرف اسرائیل کی طرف سے نہیں، سب کی طرف سے. اور کچھ ان کی obviously کمزوریاں بھی ہیں، کچھ ان کی اسٹرینتھس بھی ہیں، لیکن سلوٹ ایران کی جو ابھی گورنمنٹ ہے اینڈ آل آف دیم، جس طرح سے انہوں نے اپنی سوورینٹی کو بچایا اور جس طرح سے وہ یہ جنگ لڑ رہے ہیں. بٹ دین اگین ایز آئی سے، بیرسٹر صاحب تو میرے سے ڈس ایگری کرتے ہیں تھوڑا سا، یہ جو اسرائیل کی جارحیت ہے نا، یہ کہیں نہ کہیں جا کے رکنی چاہیے. somebody has to take that step. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ this should be an eye opening time for everyone, not just ہم مسلم امہ کی تو بات کرتے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ کوئی بھی ایسا شخص جو انسانیت کو سمجھتا ہے، جو انسانی جان کی، اور سب سے بڑی بات ان کی ہپوکریسی آپ دیکھیں کہ انہوں نے کہا کہ جی ہمارے ہسپتال کے اوپر اٹیک ہو گیا اور رونا شروع کر دیا، اور کتنا پروپیگنڈا کیا انسٹاگرام کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر، ہر جگہ آج بھی جا کے ایگزیکٹلی. سو میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے غزہ میں کتنے ہسپتالوں کے اوپر اٹیک کیا، آپ نے غزہ کے اندر کتنے اسکولوں کے اوپر اٹیک کیا، اس وقت آپ کو یہ ساری باتیں نہیں یاد آ رہی تھی. سو دا ہپوکریسی آف اٹ از just so disturbing. They need to learn a lesson now. اور میں تو بے شک ساتھ صاحب کہیں گے کہ ہم اتنی ہارش باتیں آن ایئر نہیں کہہ سکتے، لیکن میں تو کہنا چاہتی ہوں کہ اگر کوئی انسانیت کا دشمن ہے، کوئی مسلمانوں کا دشمن ہے، کوئی بچوں کا، عورتوں کا دشمن ہے، تو اس کے ساتھ اس سے بہت زیادہ برا ہونا چاہیے. اینڈ وی ہیو ٹو ٹیک اے ویری اسٹرانگ اسٹانس اگینسٹ. اچھا ٹھیک ہے ساتھ صاحب، ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے یہ کہنا، وائٹ ہاؤس کی جانب سے یہ آفیشیل اسٹیٹمنٹ آنا کہ ہم ابھی بغور جائزہ لے رہے ہیں، 2 ہفتے تک کا ہمیں ٹائم لگ سکتا ہے، اور 2 ہفتے کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کہ کیا ہوگا. یہ 2 ہفتے کا ٹائم میرے لیے بہت کنفیوزنگ ایک سچویشن بن رہی ہے، یہ خود یہ انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے کہ 2 ہفتے کا ٹائم ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کیوں لیا گیا. کیا اس میں اس چیز کو میک شیور کیا جا رہا ہے کہ ایران کی جو پاورز ہیں، جس میں جو وہ مسل اٹیک سب سے زیادہ کر رہے ہیں، وہ بالکل ان کی انرجی ڈرین ہو جائے، ان کے پاس ان کی کچھ بچے ہی نہ، اور پھر اس کے بعد امریکہ جو ہے وہ آئے جب تک ایران جو ہے وہ سامنا نہ کر سکے. کہ اس لیے میرا نہیں خیال کہ 2 ہفتے میں ایران کی انرجیز ڈرین ہو چکی ہوں گی. اس وجہ سے کہ اب جب کہ خاص طور پہ ایران کو یہ پتا ہے کہ 2 ہفتے بعد امریکہ اس جنگ میں شاید شامل ہو جائے، تو کچھ ایسے وہ ریزروز اپنے ملٹری کے کچھ ایسے ریزروز رکھیں گے، خاص میں بیلسٹک میزائلز ہوں، خاص میں دیگر اس طرح کی چیزیں ہوں، جو اس ایونچوالٹی کو کیٹر کرتا ہوگا کہ اگر امریکہ بھی اس جنگ کے اندر آ گیا تو ہم کیا کریں گے. میرے خیال میں یہ 2 ہفتے کا ٹائم پیریڈ اس نیگوسیشن کو کرنے کے لیے ہے کہ شاید اس پیریڈ کے اندر کوئی ایسی ایٹامک ڈیل ہو جائے جس میں تمام لوگ ایک سٹیپ پیچھے ہو کے کسی طریقے سے کسی امن پسند راستے کو اپنائیں. لیکن میں گزارش کروں کہ امن کا راستے اب تقریباً آہستہ آہستہ ختم ہو گئے ہیں. ایران نے جو کر دکھایا ہے، جب وہ کہتے ہیں نا کہ جنگ لازم ہو تو لشکر نہیں دیکھے جاتے، ایران نے جو کر دکھایا ہے کہ کچھ چیزوں کے اوپر اسرائیل، امریکہ، دنیا بھر کی طاقت، بربریت، ٹیکنالوجی، ملٹری فورس، اکنامک مائٹ کے باوجود آپ کو کچھ مورل، ریلیجس، اور میں نے خاص طور پہ کہا ریلیجس، مورل، ریلیجس، ہیومینیٹیرین پرنسپلز کچھ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ اگر آپ واقعی کنونسڈ ہوں کہ میں درست ہوں، میں حق کی طرف سے لڑ رہا ہوں، میں مظلوم کی طرف سے، ظالم سے لڑ رہا ہوں، میں حق کی طرف سے باطل سے لڑ رہا ہوں، میں یہ ڈیوڈ اور گولیت کی فائٹ کے اندر اگر آپ کا واقعی خیال ہو کہ دوسری سائڈ گولیت ہے اور ہم یہ ڈیوڈ کی فائٹ لڑ رہے ہیں، تو پھر یہ ضروری نہیں ہے کہ کتنی بڑی ایئر فورس ہے اور کتنی دیر آپ یہ چلا سکیں گے. آپ جتنی دیر بھی، آپ کو یاد ہوگا وہ سوشل میڈیا کی فوٹیج جس میں سنوار شہید نے آخری منٹ بھی وہ ایک میٹل کا پیس پھینکا اس ڈرون کی طرف جو ان کو شہید کرنے کے لیے آ رہا تھا. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آخر آپ کا کس طرح کا ہوگا. جب جنگ لازم ہو تو لشکر نہیں دیکھے جاتے. ایران نے ہم لیسن دیا ہے.